سورہ مریم صفحہ نمبر 279 279 آیت نمبر 51. سورہ مریم آیت نمبر 51. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر اور ذکر کیجئے یا یاد کیجئے یا پڑھیے فی الکتابی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. انہو بے شک وہ کانا تھا مخلصا چنا ہوا مخلص اخلاص والا. وکانا اور تھا رسولا نبیا رسول نبی. ونادیناہو اور ہم نے اس کو آواز دی من جانب طرف سے الطور الایمنی طور پہاڑ کے دائیں طرف سے. وقربناہ اور ہم نے اس کو قریب کیا اپنے نجیہ اور سرگوشی کی اس کے ساتھ بات چیت کی اس کے ساتھ. ووہبنا لہ اور ہم نے عطا کیا اس کو من رحمتنا اپنی رحمت سے اخاہ اس کا بھائی ہارون نبیہ ہارون نبی. وذکر اور یاد کیجئے فی الکتابی کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو. انہو بے شک وہ کانا تھا صادق الوعدی وعدے کا سچا. وکانا اور تھا رسولا نبیہ رسول نبی. وکانا اور وہ تھا یامر وہ حکم دیتا تھا اہلہ اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا والزکاۃ اور زکوٰۃ کا. وکانا اور تھا عند ربہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ. وذکر فی الکتاب ادریس اور یاد کیجئے ادریس کو. انہو کانا بے شک وہ تھا صدیقا نبیہ صدیقا نبیہ سچا نبی. ورفعناہ ہم نے بلند کیا اس کو مقام علیہ اعلیٰ مقام کے اوپر. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مریم ہم نے شروع کی. اس کے شروع کے اندر زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا. اس کے بعد مریم عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ سارے واقعات جو اللہ کے نبی کو بتائے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا جا رہا تسلی دی جا رہی ہے. ہم بار بار بتاتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے. مشرکین مکہ نے جو آپ کو تنگ کرنے کی حد کر دی ہے آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. خود بھی ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے اصحاب کو بھی ثابت قدم رکھنا ہے. اور کیسے ہوگا آپ نے ان واقعات کو پڑھنا ہے اور اپنے صحاب کو بتانا ہے. وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو بے شک وہ مخلصا اخلاص سے خلوص سے وہ چنا ہوا تھا وہ پسندیدہ. وَاسْتَنَعْتُ کا نفسی ایک اور سورہ آتا ہے کہ وَاسْتَنَعْتُ کا سورہ طٰہٰ کے اندر وَاسْتَنَعْتُ نفسی ہم نے موسیٰ کو اپنے لیے چن لیا. ہم نے اپنے چنے موسیٰ علیہ السلام کو. کیسا مقام ہے کہ موسیٰ اللہ ہمارے موسیٰ کو ہم نے اپنے لیے چن لیا. مخلصا یعنی چنا ہوا. کیا چنا ہوا؟ یہ ایسا پیغمبر تھا جلالی پیغمبر تھا کہ اپنی بات میں اڑ جاتا تھا اور اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا. اللہ نے ان سے کلام کیا. ان کا ایک یہ خاص مرتبہ تھا ان کے پاس خاص ایک جو اللہ نے ان کو دی تھی اپنی طرف سے اپنے شان دی تھی فضیلت دی تھی. یہ اللہ سے کلیم اللہ سے بات کیا کرتے تھے. وقان رسول نبیہ اور تھا وہ رسول اور نبی. رسول اور نبی کے اندر فرق بتایا گیا ہے کہ رسول جو تصاب شریعت ہوتا ہے اور نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے جو شریعت ہوتی ہے اس کا پابند ہوتا ہے. یہ روایات کے اندر آتا ہے لیکن احادیث کے اندر سے تخصیص نہیں آتی. رسول کہتے ہیں کسی بھیجے ہوئے کو بھیجنا اور یہ رسول اگر اللہ کی طرف سے ہو رسول کہلاتا ہے. اگر کسی بندے کی طرف بھیجتے جیسے وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم وقوف کیا تھا ہم نے منی کے اندر تو ایک صحابی ہمارے پاس آیا مربع بن غربمیہ وہ ہمارے پاس آیا وہ کہنے لگا انی رسولی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ بھیجا گیا ہوں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف. یہ رسول کا مطلب بھیجنا اور نبان یعنی خبر دینا یا نبون کہتے ہیں اونچی جگہ کو یعنی وہ بلند ہے عظیم مرتبے والا ہے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے اس کو آواز دی
طور پہاڑ طور ہے مصر اور یہ اپنا مصر کی طرف اور مدین کے درمیان ایک پہاڑ ہے طور، اس کی طرف سے ہم نے اس کو آواز دی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا، اپنے نزدیک کر لیا، نجیہ سرکوشی کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی جس کو چاہتا ہے قریب کر لیتا ہے۔ دیکھو کتنا جلالی پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ہم آگے پڑھیں گے جا کر کہ کہا یا اللہ نے کہا جاؤ فرعون کی طرف، یا اللہ میں لکنت ہے بول نہیں سکتا، تو میرے بھائی کو میرا ہم نواب بنا دو، ہمارا خیر خواہ بنا دو۔ یعنی جو وہ لکنت تھی وہ اللہ نے دور نہیں کرنی تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی، نہیں وہ دور ہوئی۔ اور جو مانگنا جس چیز کو اللہ دینا تھا، نبی ہارون کا نبی بنا دیا، لیکن وہ اللہ کی شان، اللہ کا مقام ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کے آگے پر نہیں مار سکتا، کوئی اس کے جو اس نے فیصلہ کر لیا، جو اس نے سوچ لیا، کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، نبی ہارون کو نبی ہمیں بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا، ہم نے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ جیسے وہ ایک جدی پشتی گدی چلتی گدی نشین ہے، باپ تھا بیٹا تھا پوتا تھا چلتا چلا رہا ہے، یا ایسے وراثت ہوتی ہے، باپ ہے بیٹا ہے دادا پڑتا دادی۔ یہ جو نبوت ہے، یہ علم ہے، یہ وراثت سے نہیں آتا، یہ وراثت اور نہیں ملتا، یہ اللہ کی شان، اللہ کا ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کرم ہوتا ہے جس کو اوپر کر دے۔ اللہ نے کیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب اسماعیل ذکر آ گیا، اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آپ آئے تھے ان کی اولاد میں سے آئے تھے، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے تھے وہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل میں سے آئے تھے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ سچا وعدے کا بڑا سچا تھا۔ یہ ان کا وصف بتایا گیا، ان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی نے کہا میں آتا ہوں میرا انتظار کیجئے، اور اسماعیل علیہ السلام 3 دن وہاں پر کھڑے رہے، اور لیکن وہ نہ آیا، اور آپ اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جب ان کو لٹایا گیا، چھری پھیری گئی، تو اسماعیل علیہ السلام نے صبر کرنے والا صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس کے آگے کوئی اپنا حل و حجت نہ کی اپنے باپ کے سامنے۔ انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا، وکان رسول نبیہ، اور وہ نبی تھا اور رسول تھا، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ یہ آگے آیت ہے، اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد وہ اپنے اہل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ، تم کو کوئی پریشانی نہیں، تم انبیاء کی اولاد ہو، تم رسولوں کی اولاد ہو، تمہارا باپ نبی، تمہارا دادا نبی، تمہارا پردادا نبی، تم کو جہنم کی آگ تم اسے جا نہیں سکتے، تم جنتی ہو۔ ان کو آس دے دی، ان کو امید دے دی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ فرمایا وہ تھا، حکم کرتا تھا اہلہ، اپنے گھر والوں کو، اہلہ کس کی؟ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز ادا کرنے کی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی۔ یہ وصف بتایا گیا کہ اپنے گھر والوں کو، یعنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور میں تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تمہارے نیچے ہیں، وہ نیچے ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، جن کے وہ اوپر اختیار رکھتے ہو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا انہوں نے حکم دیا، وَقَانَ يَأْمُرُ، تھے وہ حکم کرتے، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ ساتھ نماز کے، والزکاۃ اور زکوٰۃ کے، وَقَانَ اور تھا، عند ربہ اپنے رب کے ہاں، مرضیہ پسندیدہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ شان، تو انہوں نے قربانیاں اتنی دے دی، میں اللہ کا پسندیدہ بن گیا۔ جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو جبرائیل کو بلاتا ہے، اور جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبرائیل کہتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جبرائیل فرشتوں میں جا کر کہتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت کو زمین والوں کے اوپر دے دیا جاتا ہے، بس زمین کے اوپر اس کی محبت، لوگوں دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے ادریس کا۔ ادریس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے،
ان سے پہلے تھے. اس کے بعد یا نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی علیحدہ تھی، ان کے ذکر آگے پڑھیں گے. اور ادریس علیہ السلام کے بارے کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ہی قلم کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے ہی پہلے لکھنا شروع کیا تھا، انہوں نے ہی پہلے سلائی، سلا ہوا کپڑا اور سینے کا ہنر سیکھا تھا انہوں نے ہی. اور ان کے بارے ذکر آتا ہے ادریس علیہ السلام، یعنی یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی تھی. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، سچا نبی تھا. ورفعناہ، اور ہم نے بلند کیا اس کو مقام علیہ، بلند مرتبہ. یعنی سب نبیوں کو ہم نے بلند مرتبے دیے، بلند مقام دیے، ان کی عزت، ان کا مقام نے بلند کیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ان کے اوپر مشکلات آئی، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو لوگوں نے بھی تانگ کیا، انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے بھی اسی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ بابرکت ہے. اور یہی بابرکت مجھے یاد آ گئی جویریہ ام المومنین، وہ جب وہ غزوہ مستلق ہوئی نا، وہ قید ہو کر آ گئی. وہ کیش بن ثابت بن کیش اس کے حصے کے اندر آ گئی. اس نے نا اسے مکاتبت کر لی کہ میں تجھے اتنے پیسے دوں گی اور تم مجھے آزاد کر دینا. جویریہ تھی، حارث کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی. وہ اللہ کے نبی کے دروازے کے پاس آ گئی کہ آ کر کھڑی ہو گئی کہ اللہ نبی سے بات کروں کہ مدینہ کے اندر آ گئی تھی. تو ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جویریہ کھڑی ہے دروازے کے اوپر اور ہے بڑی خوبصورت. عورتیں ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے اگر اللہ کے نبی نے دیکھ لیا اس کو تو وہ اس کے زو شادی کر لیں گے. وہ عورت ان کے ذہن میں آ گیا، کہتے خوبصورت بڑی تھی. تو کہتے اتفاق اللہ کے نبی بھی آ گئے. کہا جویریہ سے، وہ جویریہ خیر کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے نا کیس بن ثابت سے نا مکاتبت کر لی ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گی تو مجھے آزاد کر دے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں نے اسے مکاتبہ کر لی ہے، آپ میری مدد کیجئے. آپ نے میں تیری مدد کروں گا لیکن وہ تیری کتابت میں کروں گا، لیکن اس کے بدلے تو مجھ سے شادی کر لینا. اس نے کہا مجھے یہ مکاتبہ قبول ہے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں پھر مدینہ والے نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے شادی کر لی، اور کہنے لگی جب جویریہ شادی کی تو اس بنو قبیلہ مستلق کے جتنے لوگ قید ہو کر آئے تھے مدینہ والوں نے سب کو آزاد کر دیا. وہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اندر جویریہ سے زیادہ برکت عورت دیکھی نہیں، جس کی برکت کی وجہ سے 100 گھرانوں کو اللہ نے آزادی دے دی تھی. 100 گران یعنی بابرکت، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا، وہ بابرکت ہو گئے. جیسے ابو سفینہ کہتے ہیں، سفینہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ام سلمہ کا غلام تھا. ام سلمہ نے کہا میں تجھے صرف اس وجہ سے آزاد کروں گی کہ تو جب تک زندہ رہے گا اللہ کے نبی خدمت کرتا رہے گا. وہ کہنے لگا جی میں نے تو پہلے ہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ پوری زندگی اللہ نبی کی خدمت رہوں گا. اور ام سلمہ نے ان کو آزاد کر دیا اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت رہتے رہے. یعنی انہوں نے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، قربانیاں پیش کی اور اپنے آپ کو اللہ کی نبی کی ذات کے آگے پیش کر دیا، دن رات ان کے لیے وقف کر دیے. پھر ان کا بلند مرتبہ، ان کا مقام، ان کی عزت جیسے انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یقین جانے حدیث پڑھے جیسے انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ بابرکت تھے، بلند تھے، اعلیٰ تھے، ہم نے ان کو درجات دے دیے، ہم نے ان کو بلند کر دیا، وہ عزت والے تھے. اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں، یہ بابرکت تھے، عزت والے تھے، ہم نے ان کو بلند کر دیا، بلند مرتبہ دے دیا، ان کو ہم نے خوشیاں دے دی، ہم نے ان کو عزتیں دے دی، ہم نے ان کو دنیا بھی دے دی، دین بھی دے دی، سارا کچھ آتا ہے. یعنی بالکل مقابلے سے چلتی جا رہی ہے. جو قرآن انبیاء نے کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے صحابہ کو ویسے بشارتیں ملی، وہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اور یہی ایک چیز ہمیں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے نشے قدم میں چلو، اس میں کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کا، انہو کانا، بے شک وہ تھا، مخلصا، مخلص، وکانا، اور تھا، رسول النبی، رسول نبی، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے بلایا اس کو، من جانب توری، تور کی طرف سے، ایمنی، دائیں طرف، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے قریب کیا اس کو، نجیہ،
سرگوشی کرنے کے لیے، وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا، لہو اس کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ اس کا بھائی، ہارون نبی، ہارون نبی، وذکر اور یاد کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کو، انہو کانا بے شک وہ تھا، صادق الوعدی وعدے کا سچا، وکانا اور تھا، رسول النبی رسول نبی، وکانا اور تھا، یامر وہ حکم دیتا، اہلہ اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، وکانا وہ تھا، عندہ پاس، ربی ہی اپنے رب کے، مرضیہ پسندیدہ، وذکر اور یاد کیجئے، فی الکتابی کتاب میں، ادریس ادریس علیہ السلام کا واقعہ، انہو کانا بے شک وہ تھا، صدیقہ صدیق، نبی نبی، ورفعناہ اور ہم نے بلند کیا اس کو، مقاما علیہ اعلیٰ مقام پر، صدق اللہ العظیم۔